وہ سب گئے، تم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب تم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے تو پھر اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ۔ منے دل بری دیر ناپائیدار نصابی ہمیں یک سکون یادگار۔ حضرت شاہدی فرماتے ہیں کہ بس میری ایک نصیحت قبول کر لے کہ اس دنیا میں اپنا دل نہ لگا۔ لائٹ ون جی بول بے شک لائٹ تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھیجا ہے، بھلا جی جا کر دنیا میں کیا کرتا ہے؟ یہاں تو اس نے میرے ساتھ وعدہ کر دیا ہے نا، میں نے کہا کہ بتاؤ الستر بربکم میں تمہارا خدا ہوں یا نہیں؟ تو یہاں عالم ارواح میں تو اس نے اعلان کر دیا ہے کہ قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے۔ بھلا اس عہد پر، اس امانت کو جس کا بوجھ اس نے اٹھایا ہے، بھلا دنیا میں جا کر یہ کیا کرتا ہے؟ اس پر قائم رہتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، اس پر کیا کرتا ہے؟ اس آزمائش کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ ورنہ اگر یہ کوئی کہے کہ عبادت و ریاضات کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ کی تو ہر چیز عبادت و ریاضت کر رہی ہے۔ ہر چیز ایسی کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہی۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض ان من شیء الا یسبح بحمدہ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ بے شمار آیات اس پر دال ہیں کہ ہر چیز جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، بعض نے کہا کہ 18,000 جہان ہے، بعض نے کہا کہ 36,000 ہے، بعض نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو جتنا بھی ہے یہ سارے کا سارا اللہ کی مدح سرائی میں لگا ہوا ہے، ہر چیز۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جو سائے آتے ہیں یا ڈھلتے ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ یتفیأ ظلالہ، فرمایا جو سائے آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ سارے سائے کا آنا جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جانور جب اڑان لیتا ہے، اڑنے والا جانور، فرمایا کہ جانور اس وقت تک اڑ نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کا اسم نہ لے۔ اللہ کے اسم کی برکت ہوتی ہے کہ وہ اڑتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اپنا ایک اسم دیا ہوا ہے، ہر چیز کو اللہ نے ایک ایک اپنے اسما دیے ہوئے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے پڑھنے سے ہوا چلتی ہے، بعض ایسے ہیں جن کے چلنے سے بارش آ جاتی ہے، بعض اسما ایسے ہیں جن کے چلنے سے رزق آ جاتا ہے، بعض اسما ایسے ہیں جن کے چلنے سے خشکی ہو جاتی ہے، اللہ حاضر پانی پر تیرا جاتا ہے وغیرہ۔ تو اللہ نے ہر چیز کو اپنے بعض اسما دیے ہیں۔ جانور اڑنے والوں کو بھی اسم دیا ہے اور وہ غافل نہیں ہوتے، جب تک وہ چاہیں اڑتے ہی رہیں، وہ اسم کا ورد کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک ایک اسم دیا ہے اور وہ اس ایک اسم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں 99 اسم دیے ہیں بندوں کو، انسانوں کو۔ اللہ نے ایمان والوں کو ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 99 اسم دیے ہیں اور ہم اس کی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ ایک اسم سے اپنی رزق بھی تلاش کرتے ہیں، ایک اسم سے اپنی اڑان بھی لیتے ہیں، اور ایک اسم مقدس سے وہ اللہ سے جو چاہتے ہیں وہ طلب کرتے ہیں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور ہم اتنے غافل اور اتنے بے خبر ہیں کہ 99 ہونے کے باوجود ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بے شمار اللہ کی اسماء ہیں، 3,000 سے بھی زائد بعض نے بیان کیے ہیں، مگر جو عمومی طور پر ظاہر کی ہے وہ 99 جو ہے وہ بتایا گیا ہے، جس کو آپ بھی قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہاں اگر اللہ تعالیٰ جل مجدہ العظیم کی تسبیح کا کوئی کہے کہ یار اس کی عبادت کرو تو پھر بات ہے بات نہیں۔ اس نے دیکھنا ہے بندے کی خلوص کو، اس نے دیکھنا ہے بندے کے اندر کو کہ بندے کے اندر کیا ہے، کیا اخلاص ہے یا نہیں، کیا محبت ہے یا نہیں، کیا یہ میری ذات کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یا نہیں، کیا یہ میری چاہت کے علاوہ کسی اور کی چاہت رکھتا ہے یا نہیں، یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ کو اس بات کی ضرورت، دیکھو نا آپ لوگ قربانی کرتے ہیں، سب اہل ایمان جہاں بھی کوئی ہے قربانی کرتا ہے۔ اب قربانی کا کیا ہوتا ہے، ہم ایک جانور لیتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون ہوتا ہے وہ ہم زمین میں دبا دیتے ہیں، اور اس کی جو چمڑا ہے وہ کسی مدرسے کو یا کسی غریب کو، مستحق کو ہم دے دیتے ہیں، اور جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اعزاء و اقارب کے لیے، ایک دوست بیلیوں کے لیے، وہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب گوشت کون کھاتا ہے؟ ہم بھی کھا جاتے ہیں آپس میں، اور چمڑا وہ بھی ہم آپ ہی آپس میں ہی استعمال کر لیتے ہیں، خون زمین میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کو کیا پہنچا؟ ٹھیک ہے نا، اللہ کو کیا پہنچا؟ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے خون اور تمہارے گوشت مجھے نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی منکم،
تمہارے اندر یہ تقوی ہے نا، یہ میرے پاس آتا ہے۔ اللہ کو اس اخلاص کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اور ہر عبادت بندہ کہتے ہیں یار میں عبادت کرتا ہوں، عبادت مزہ نہیں آتا، عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو پھر مزہ آئے گا۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، اور اگر اخلاص ہوگا تو جو تمہاری زبان سے نکلے گا وہ تو کریم ہے، فوراً پورا کرے۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے، مگر ہو یہ کیفیت کہ تیرا اپنے ذات کے اس میں کوئی تعلق نہ ہو، صرف اس کی ذات کے لیے ہو، میں نے یہ جو کرنا ہے یہ اس کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دشمن کو پکڑا، گرا دیا، کشتے ہوئے گرا دیا، سینے پر بیٹھ گئے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، فضا میں لہرائی، اس نے جلدی سے اپنے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، آپ نے چھوڑا، واپس آ گئے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ میں نے تو یہ اس لیے تھوکا تھا کہ آپ جلدی کر کے مجھے تکلیف دے کر آپ نہیں ماریں گے، جلدی سے آپ وار کریں گے اور میں مر جاؤں گا، آپ مجھے سستائیں گے نہیں، تو اس لیے میں نے تو یہ کیا تھا۔ آپ فرمایا تجھے کشتی لگی تھی تو اللہ کے لیے، تجھے گرایا اور تیری چھاتی پر بیٹھا اللہ کے لیے، تلوار کو فضا میں لہرایا اللہ کے لیے، اب تو نے تھوک دیا، اب میری اپنی غرض آ گئی، لہٰذا میں وہ کام نہیں چاہتا جو اللہ کے لیے نہ ہو، کام وہ جو اللہ کے لیے ہو۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھیں، مگر نماز اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کریں، ریاکاری کے لیے نہیں، اخلاص اور محبت کے لیے کریں۔ جب آپ اخلاص اور محبت کے ساتھ خدا کو یاد کریں گے، جانا تو ہے یار ایک دن، مگر جب جانے کی کیفیت ہے تو یہ کیفیت ہو جائے کہ تیری اخلاص والی یہ عبادت اللہ قبول فرما لے، اور تجھے حکم دیا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک، آنا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک، آنا اپنے رب کی طرف۔ کس حالت میں؟ راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تیرے ساتھ راضی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تقرب الی، بڑی لمبی حدیث ہے، عبدی بن نوافل کا کنت سامع الذی یسمع البصر الذی، سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کے ہاتھ بنتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بنتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بنتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کے پاؤں بنتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی کان بنتا ہے جن سے سنتا ہے۔ اللہ پاک ہے، وہ تو ہاتھ پاؤں بننے سے پاک ہے۔ مقصود کیا علماء نے فرمایا، اس سے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ہمت اس کی آنکھوں اور اس کی زبان میں آ جاتی ہے، اللہ کی قوت آ جاتی ہے، وہ کہیں دور بھی بیٹھا ہو اسے پتہ چل جاتا ہے اب کیا ہو رہا ہے۔ بایزید بستامی اپنا قدم اٹھا کر باہر رکھتے، پھر اندر، پھر باہر، پھر اندر، کافی دیر تک آپ ایسے کرتے رہے۔ کوئی آپ کے پاس کھڑا تھا دوست، اس نے کہا حضور یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں پھر پیچھے کرتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں پھر پیچھے کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب ہم نے آج تک یہ سنا ہے لوگوں سے کہ اللہ کے ولی کی ساری روئے زمین 2.5 قدم ہے، مگر میں ایک رکھتا ہوں دوسرے کی جگہ نہیں ملتی، ایک رکھتا ہوں دوسرے کی جگہ، کیوں؟ وہ ان کے سامنے، نظر کے سامنے ہوتا ہے۔ کفی حاضہ، فرمایا ایسے ساری کائنات میرے سامنے ہے جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو، میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا قرب حاصل کرے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ عظیم نے سب کچھ عطا فرمانا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میں نے اس کو امانت دی کہ بتا یہ کیا پاس کرتا ہے۔ ہم آ کر یہاں بھول گئے خدا کو، ہم نے اس کے عہد کو بھول دیا۔ ہم نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم نے تجھے خدا مانا ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم نے آ کر یہاں دنیا داری کو دل لگا لیا، دنیا میں ہم مگن ہو گئے، دنیا کے جو ہے رانائیوں میں ہم لٹ گئے، دنیا کے جو لالچیں ہیں اس میں ہم کھو گئے۔ ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا، خدا کو چھوڑ دیا، اس سے دور ہو گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پر مختلف عذاب آ رہے ہیں، کوئی کسی صورت میں آ جاتا ہے، کوئی کسی سیاستدان کبھی کوئی غلط آ گیا پھر آ گیا، کبھی کوئی جناب بیماری آ گئی، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کبھی کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہوتے ہیں، یہ ساری اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دوری اختیار کی، ورنہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہ سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، مگر بندہ ہمت کرے تو اللہ تو رحمتوں کا سمندر کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا و مولانا غریب نواز معین الدین حسن سنجی چشتی اجمیر رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ کے شیخ سیدنا و مولانا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الدار تھے، استجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے اللہ قبول فرماتا۔ جب آپ نماز پڑھتے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا سے اللہ کرتے، اللہ سے حکم آتا، جب سلام پھیرتے حکم آتا، ہاتھ پہ غیبی آواز دے کر کہتے کہ مانگ لے عثمان جو مانگنا ہے، مانگ لے عثمان جو مانگنا ہے۔
اس کو کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندہ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔